امریکہ کی آبنا ہرمز میں تجارتی جہاز پر ایران کے مبینہ حملے کے جواب میں فضائی کارروائی۔ ایران میں متعدد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق کارروائی ایرانی میزائل اور ڈرون ذخائر پر کی گئی۔ ساحلی ریڈار تنصیبات بھی حملوں کا ہدف بنائی گئی۔ ایران نے 25 جون کو سنگاپور کے تجارتی جہاز کو ڈرون سے نشانہ بنایا۔ تجارتی جہاز پر ایرانی حملہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے۔ خطے میں استحکام اور محفوظ بحری نقل و حمل کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ایران کے ساتھ طے شدہ معاہدے پر مکمل عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ ایران نے امریکی حملہ پسپا کر دیا۔ امریکی حملے کا فوری جواب اور فیصلہ کن ہوگا، پاسداران انقلاب کا اعلان۔ ایران نے بحری جہاز پر حملہ کیا، مجھے اچھا نہیں لگا۔ ہماری طرف سے جو جواب آئے گا سب کو پتہ چل جائے گا۔ ایران پر فضائی حملے سے قبل امریکی صدر کا صحافی کو جواب۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، 47 سال میں کوئی صدر وہ کام نہیں کر سکا جو میں نے کیے۔ ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران نے آبنا ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر ڈرون حملے کیے۔ ایک ایرانی ڈرون سے مہنگے کارگو کو نقصان ہوا۔ جہاز آبنا ہرمز سے گزرنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایران کے بقیہ 3 ڈرون ہم نے مار گرائے۔ ایران احمقانہ طور پر جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے کہا ہے، تشدد کا جواب تشدد سے دیا جائے گا۔ ایران کو کوئی اختلاف ہے تو فون پر بات کر سکتا ہے۔ ایران کو ایم او یو پر عمل درآمد سے متعلق اختلاف ہے تو رابطہ کر سکتا ہے۔ پاسداران انقلاب نے ایران نے سرخ جزیرے پر امریکی فوج کے حملے ناکام بنانے کا دعویٰ کر دیا۔ خطے میں امریکی فوج کے متعدد ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ امریکہ کے کسی بھی نئے حملے کا زیادہ سخت اور وسیع جواب دیا جائے گا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بیان دیا کہ امریکہ نے ایک بار پھر مذاکرات کے درمیان ایران پر حملہ کر دیا۔ ناکام امریکی صدر نے ثابت کیا وہ مذاکرات جنگ بندی کے اصولوں سے وابستہ نہیں۔ امریکہ کی جنگ بندی کی لاپرواہی ہمیشہ کی طرح پشیمانی کا باعث ہوگی۔ امریکہ اور ایران میں کشیدگی کم کرنے اور تنازعات سے بچنے کے لیے براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے پر اتفاق ہو گیا۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا انکشاف۔ برطانوی ویب سائٹ انہرڈ کو انٹرویو میں جے ڈی وینس نے کہا، اس انتظام کے تحت پاسداران انقلاب اور امریکی سینٹرل کمانڈ کے نمائندے دوحہ میں ملاقاتیں کریں گے تاکہ اختلافی معاملات کو براہ راست مذاکرات کے ذریعے حل کیا جا سکے۔ جے ڈی وینس کا کہنا ہے، دونوں ملک اس بات پر متفق ہوئے ہیں کہ دوحہ میں باقاعدہ رابطے کے ذریعے ایسے معاملات پر گفتگو ہوگی جو مستقبل میں تنازع یا غلط فہمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے بھی ایران کے ساتھ رابطے کے نئے ذرائع قائم کیے۔ ایران نے امریکی نائب صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان پاسداران انقلاب نے کہا، آبنائے ہرمز ایرانی علاقہ ہے اور اس کا امریکہ سے کوئی تعلق نہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان براہ راست فوجی رابطے کا نیا چینل قائم کرنے کا بیان سراسر جھوٹ ہے، اس کی سختی سے تردید کی جاتی ہے۔ ترجمان پاسداران انقلاب کا کہنا تھا، ایسا ہوا ہے اور نہ ہوگا۔ ایران آبنائے ہرمز پر امریکہ کے ساتھ کمیونیکیشن لائن قائم نہیں کرے گا۔ That is the right to live in their country without fear of harm, without fear of war, without fear of conflict. And that's what we hope to be able to facilitate and achieve. And today we've taken the first step in what will be a difficult journey without a doubt, but an important and an essential and a necessary one. And we're very proud to be a part of it. واشنگٹن میں امریکی ثالثی میں لبنان اور اسرائیل نے فریم ورک معاہدے پر دستخط کر دیے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے بتایا کہ فریم ورک میں فوری سیکیورٹی اقدامات اور مستقبل میں جامع مذاکرات کے لیے ایک روڈ میپ شامل ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امید ہے یہ پیش رفت لبنان میں امن و استحکام کے قیام میں مددگار ثابت ہوگی۔ روبیو نے کہا، امریکہ چاہتا ہے کہ لبنان اور اسرائیل کے عوام ایک محفوظ، پرامن اور بہتر مستقبل گزار سکے۔ یہ فریم ورک حتمی امن و معاہدہ نہیں بلکہ آئندہ مذاکرات اور اعتماد سازی کے اقدامات کے لیے ایک بنیادی خاکہ ہے۔ امریکہ اور جی سی سی کا مشترکہ بیان غیر ذمہ دارانہ ہے۔ ایران نے مشترکہ اعلامیے کو مداخلت اور اشتعال انگیز قرار دے دیا۔
ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے یہ علاقائی سلامتی کو نقصان پہنچانے اور تنازعات کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ امریکی فوج خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے لیے سراسر بوجھ ہے۔ امریکہ کا علاقائی ممالک کی سلامتی کا عزم محض بیان بازی اور کھوکھلا دعویٰ ہے۔ فلسطین و لبنان کی مزاحمتی تحریکوں کو ایرانی پراکسی قرار دینا سراسر غلط اور حقیقت کے منافی ہے۔ خلیج ممالک امریکہ اور اسرائیل کے بیانیے کی حمایت سے انکار کر دیں۔ ہمارا مشورہ ہے ایران مخالف پالیسیوں کا حصہ نہ بنے۔ ٹرمپ انتظامیہ میں خارجہ پالیسی پر اختلافات کھل کر سامنے آ گئے۔ رائٹرز نے رپورٹ میں لکھا اسرائیل پر جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کے بیانات میں واضح تضاد ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس اسرائیل اور امن کوششوں کو سبوتاژ کرنے کا الزام لگاتے ہیں، بیروت میں بمباری کی مذمت کرتے ہیں۔ مارکو روبیو کا اسرائیل کی حمایت میں بیان، حزب اللہ کے خلاف اسرائیلی مہم کو جائز قرار دے دیا۔ جے ڈی وینس ایران کے ساتھ معاہدے کے حامی جبکہ روبیو سخت گیر خارجہ پالیسی کے حامی نکلے۔ جے ڈی وینس اور مارکو روبیو کو مستقبل میں صدارتی امیدوار کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ وائٹ ہاؤس اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے دونوں رہنماؤں میں اختلافات کی تردید کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی یورپی ممالک کو 100% ٹیرف کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے کہا یورپی ممالک امریکی کمپنیز پر ڈیجیٹل سروسز ٹیکس لگانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ جو بھی ملک کے ٹیکس نافذ کرے گا اس پر 100% ٹیرف عائد کریں گے۔ 100% ٹیرف فوری طور پر نافذ ہوگا۔ یہ ٹیرف تمام موجودہ اور مستقبل کے تجارتی معاہدوں پر بھی فوقیت رکھے گا۔ امریکہ کے مفادات کے خلاف اقدامات برداشت نہیں کیے جائیں گے۔ بحری جہاز نینو ڈوینا کے حملے کے 22 ایرانی ارکان بحفاظت کراچی پہنچ گئے۔ ایرانی حملے کے ارکان کو امریکی حکام نے روکا تھا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا ایکس پر پیغام، بتایا ایرانی مشنز کے قریبی تعاون سے بحری جہاز کے حملے کی محفوظ واپسی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ایرانی حملے کی واپسی کے لیے امریکی اور ایرانی حکام کے ساتھ قریبی رابطے میں رہے۔ اب تک پاکستان نے 70 ایرانی بھائیوں کی وطن واپسی میں مدد کی۔ شہدائے کربلا کو سلام عقیدت۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رفقا کی عظیم قربانی کی یاد میں یوم عاشور عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ملک بھر میں جلوس اور مجالس۔ کراچی میں 10 محرم کا مرکزی جلوس نیشنل پارک سے برآمد ہوا، جو مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینیہ ایرانیہ امام بارگاہ کھارا در پر اختتام پذیر ہوا۔ جلوس کے اختتام پر مجلس شام غریبہ ہوئی۔ لاہور میں نثار حویلی سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس روایتی راستوں سے ہوتا ہوا کربلا گامی شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی یوم عاشور کے جلوس میں شریک ہوئے۔ راولپنڈی، کوئٹہ، پشاور، ملتان، فیصل آباد سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلوس نکالے گئے۔ شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ جلوسوں کے اختتام پر مجلس شام غریبہ برپا کی جا رہی ہے۔ سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات، کیمروں سے نگرانی۔ پنجاب کی 24 اضلاع میں موبائل فون سروس جزوی معطل۔ پشاور اور کوئٹہ میں بھی موبائل فون سروس بند رہی۔ انسانی اعضاء اور ٹیشوز کی اسمگلنگ کا اسکینڈل بے نقاب۔ ایف آئی اے اور ہیومن آرگن ٹرانسپلانٹ اتھارٹی کی اسلام آباد میں مشترکہ کارروائی۔ سیکٹر F71 اور E11 میں چھاپے، بھاری مقدار میں انسانی اعضاء برآمد۔ 3 چینی باشندوں سمیت 5 ملزمان گرفتار۔ 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کے حوالے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ برآمد شدہ تمام پلیسنٹیا انسانی ہے۔ ملزمان انسانی نال کو بھیڑ کی نال ظاہر کر کے بیرون ملک اسمگل کرتے تھے۔ نجی رہائش گاہوں کو اعضاء کے ذخیرہ اور پیک کرنے کے لیبارٹریوں میں تبدیل کیا گیا۔ ملزمان مختلف اسپتالوں سے ہیومن پلیسنٹا خرید کر پروسیسنگ کرتے تھے اور اس کو خشک کر کے بیرون ملک اسمگل کیا جاتا ہے۔ وفاقی وزارتوں میں اربوں روپے کی مالی بے ضابطگیاں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے 23 وزارتوں اور محکموں کی رپورٹ جاری کر دی۔ 1900 ارب روپے کے بیرونی قرضے اور ارکان اسمبلی کی اسکیمیں شامل۔ بڑے مالی گھپلوں اور پارلیمانی منظوری کے بغیر اخراجات کا بھی انکشاف۔ سرکاری فنڈ میں خرد برد کے 2 سنگین کیسز سامنے آئے۔ آڈیٹر جنرل نے جعلی ادائیگیوں کی نشاندہی کر کے خامیاں بے نقاب کی۔ 87 ارب کے سرکاری فنڈز بر وقت استعمال نہ ہونے سے لیپس ہو گئے۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ کمزور نگرانی سے قومی خزانے کو بھاری نقصان پہنچا. غیر استعمال شدہ سرکاری رقم فوری قومی خزانے میں جمع کرانے کی سفارش. سرکاری اداروں میں احتساب کا عمل مضبوط بنانے پر زور دیا. پاکستان نے سوڈان میں شہریوں پر حملوں کی مذمت کرتے ہوئے تشدد کے فوری خاتمے کا مطالبہ کیا ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پاکستان کے مندوب عاصم افتخار نے کہا امدادی کارکنوں اور امدادی قافلوں پر حملے قابل قبول نہیں. عالمی کی صورتحال تشویشناک ہے. RSF حملے بند کرے. ڈرون اور جدید ہتھیاروں کے استعمال سے شہری ہلاکتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. عالمی برادری سوڈان میں امن کے لیے مشترکہ کردار ادا کرے. سوڈان میں امن و استحکام کی کوششوں کی حمایت جاری رکھیں گے. وینزویلا میں خوفناک زلزلے سے اموات کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی. 4000 سے زائد زخمی، ہزاروں لاپتہ. وینزویلا کی وزارت صحت کا کہنا ہے ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے. ریسکیو آپریشن جاری. لوگ عمارتوں کے ملبے پر بیٹھے اپنے پیاروں کے منتظر. کراکس میں 24 گھنٹے بعد ملبے تلے دبی خاتون کو زندہ نکال لیا گیا. ایمنسٹی انٹرنیشنل نے عالمی برادری سے وینزویلا کے لیے فوری امداد کی اپیل کر دی. کہا زلزلے کی تباہ کاریاں وینزویلا کے پہلے سے جاری انسانی بحران کو مزید سنگین بنا سکتی ہیں. حکومت کا پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ. نوٹیفیکیشن جاری. قیمتیں تاحکم ثانی برقرار رکھی گئی ہے. پیٹرول کی قیمت 299 روپے 50 پیسے فی لیٹر پر برقرار رہے گی. ڈیزل کی قیمت 311 روپے 47 پیسے فی لیٹر پر برقرار رکھی گئی ہے. مٹی کا تیل 6 روپے 85 پیسے فی لیٹر سستا کر دیا گیا. نئی قیمت 227 روپے 5 پیسے ہو گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں مسلسل کمی. برینڈ خام تیل کمی کے بعد $72.38 فی بیرل پر آ گیا. امریکی ویسٹ ٹیکساس خام تیل کمی کے بعد $69.41 فی بیرل پر ٹریڈ. ابوظہبی بینچ مارک مربان کروڈ $66.30 فی بیرل ہو گیا. عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائیں. پیٹرول 225 روپے فی لیٹر کیا جائے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا مطالبہ. کہا معیشت کا پہیہ چلانا ہے تو پیٹرول اور ڈیزل سستا کرنا ہوگا. پیٹرولیم لیوی کا خاتمہ کر کے عوام کو حقیقی ریلیف دیا جائے. حکومت کرایوں سمیت تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جنگ سے پہلے کی سطح پر لائے. کل عدم عوامی ایکشن کمیٹی کی جانب سے آزاد جموں کشمیر میں انتشار پھیلانے کی سازش پھر بے نقاب. پرتشدد کارروائیوں کے لیے اسلحہ لے کر جانے والے انتشاری کمیٹی کے عناصر گرفتار. پولیس ذرائع نے کہا ہے کہ ڈوڈیال سے راولہ کوٹ اسلحہ لے جانے والے 2 افراد کو ناکے پر رنگے ہاتھوں پکڑا. ملزمان نے انکشاف کیا کہ وہ انتشاری کمیٹی کے شرپسند سرغنہ بہران امان اور ناظم کے لیے کام کر رہے تھے. نعیم اور عاقب نے اعتراف کیا وہ ایکشن کمیٹی کے رکن اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث رہے. کراچی میں لیاقت آباد ڈاک خانہ کے قریب مبینہ مقابلہ 2 ملزم ہلاک. فائرنگ کے تبادلے میں ایک شہری زخمی ہو گیا. مارے گئے ملزمان سے اسلحہ موٹر سائیکل برآمد. ڈاکوؤں کی لاشیں اور زخمی شہری اسپتال منتقل. ڈاکوؤں کی شناخت کا عمل جاری. اسرائیل کا جنوبی لبنان کے قصبے میفدون پر حملہ. 2 افراد جاں بحق، 1 شخص زخمی. فضائی بمباری سے نبطیہ میں متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا. اسرائیلی فوج کی جانب سے فلسطینیوں کی بھی نسل کشی. جبالیہ البلد میں ڈرون حملہ. 2 فلسطینی شہید ہو گئے. مقبوضہ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کا شادی کی تقریب پر دھاوا. آنسو گیس کے شیل فائر کیے. دولہا کے 3 بھائیوں کو حراست میں لے لیا. فلسطینی خاتون پر بھی تشدد. حزب اللہ نے دریا لیتانی کے شمال میں غیر مسلح ہونے سے انکار کر دیا. اسرائیل سے لبنان سے غیر مشروط انخلا کا مطالبہ. کہا اسرائیل کو ہر صورت مکمل اور غیر مشروط طور پر لبنان سے نکلنا ہوگا.
جس کے بعد ہی ہتھیاروں پر بات ہوگی۔ حزب اللہ کے سربراہ نعیم قاسم کا کہنا ہے کہ اسرائیل لبنان پر قبضے کی نیت سے آیا ہے۔ مزاحمت نئے مرحلے میں داخل ہو چکی۔ لبنانی حکومت نیز لبنانی عوام کو اپنے خلاف نہیں کر سکتی۔ یورپ میں سورج آگ برسانے لگا، ریکارڈ توڑ گرمی۔ اسپین میں 4 روز کے دوران 270 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ کئی علاقوں میں درجہ حرارت 42 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پیرس میں 24 گھنٹے کے دوران دل کا دورہ پڑنے کے 25 واقعات رپورٹ۔ فرانس بھر میں 3 سالہ بچے سمیت 52 افراد جان سے گئے۔ سوئٹزرلینڈ میں گرمی کا 80 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا۔ نیدرلینڈ میں ریڈ الرٹ جاری، برطانیہ کے بیشتر حصوں میں پارہ 36 ڈگری سے اوپر چلا گیا۔ شدید گرمی کے باعث اسپتالوں میں کولنگ سسٹم بیٹھنے سے طبی آلات نے کام چھوڑ دیا۔ غیر ہنگامی آپریشن اور اسکین عارضی طور پر ملتوی کر دی۔ انڈونیشیا میں بچوں کے 47 لاکھ سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند۔ انڈونیشیا میں حکومتی پابندیوں کے بعد ٹک ٹاک اور یوٹیوب کا بڑا ایکشن۔ ٹک ٹاک نے 41 لاکھ اور یوٹیوب نے 6 لاکھ بچوں کے اکاؤنٹس بلاک کیے۔ قوانین کے تحت 16 سال سے کم عمر بچوں کے اکاؤنٹس بند کرنا لازمی ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر مواصلات کا کہنا ہے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کو بھی قوانین پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ پابندی کا مقصد بچوں کو آن لائن ہراسانی اور سوشل میڈیا کی لت سے بچانا ہے۔ جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔ سرفراز احمد کا شہید کربلا حضرت امام حسین کو سلام عقیدت، اپنی خوبصورت آواز میں منقبت پڑھی۔ سابق کپتان کی ویڈیو سوشل میڈیا پر مقبول۔ آئرش کرکٹ ٹیم نے ہوم گراؤنڈ پر تاریخ ختم کر دی، پہلی بار کسی بھی فارمیٹ میں بھارت کو شکست تھما دی۔ ورلڈ چیمپئن پہلے ٹی20 میں 183 کے تعاقب میں 148 رنز پر ڈھیر۔ ابھیشیک شرما کی نصف سنچری رائے گا، 7 بھارتی بلے باز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ میتھیو اور ہالارڈ نے 3 وکٹیں حاصل کی۔ بیلفاسٹ میں آئرلینڈ 34 رن سے کامیاب، پہلے بیٹنگ کر کے 182 رنز بنائے تھے۔ 2 میچز کی سیریز میں میزبان نے 1-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل کر لی۔ گراس کورٹ پر ناؤمی اوساکا ٹائٹل جیتنے سے 1 قدم دور، ہومبرگ اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی۔ جاپانی ٹینس اسٹار نے چینی حریف کی 1 نہ چلنے دی، اسٹریٹ سیٹ میں ڈھیر کیا۔ ٹرافی کے لیے اوساکا کا ٹکراؤ آج جمہوریت چیک کی کیرولینا سے ہوگا۔